ہاللیلویا ہاللیلویا، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آمین. کتنے لوگ خوش ہیں؟ آمین ہاللیلویا. مہینے کا فرسٹ سنڈے اور فرسٹ ڈے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے حضور میں موجود، اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم مہینے کے آغاز میں خدا کے گھر میں موجود ہیں. آمین. آج جو خدا کا کلام ہے، خدا کا جو آج پیغام ہے، خالص مسیحی روحانی زندگی. خالص مسیحی روحانی زندگی، ہماری خالص روحانی جو زندگی ہے، جو مسیحی زندگی ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ آج خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا افسیوں کی کتاب نئے نامہ میں اس کا 2 باب، اس کی 8ویں 9ویں اور 10ویں آیت کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے. جسے نکال لیا کہ آمین. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، لکھا گیا کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. خدا ان کے پاک کلام کے بڑے اور سندر پر خدا کی برکت ہو. سب کے یہاں پہ سب لوگ بیٹھ شریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام میں لکھا گیا کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے. نجات کہاں سے ملی ہے؟ فضل سے. اور فضل کا دور جو ہے یہ مسیح یسوع سے شروع ہوتا ہے. آمین. کیونکہ مسیح یسوع پہلے شریعت کا دور تھا، اور شریعت کے بہت سارے قانون تھے، اور اگر شریعت آج ہمارے اندر ہوتی، اگر آج بھی شریعت کا دور ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس سے جو ہے وہ مستفید نہ ہوتے. لیکن فضل نے آ کر ہمیں کچھ رہائی دی. فضل میں آ کر ہم جو ہے بہت ساری چیزوں کو اگنور بھی کر دیتے ہیں. لیکن شریعت کے دور میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے، کوئی خطا کرتے، تو اس کی سزا فوراً دی جاتی تھی. لیکن آج کے دور میں، فضل کے دور میں، وہ سزا نہیں ملتی. خدا پینڈنگ کر دیتا ہے، خدا موقع دیتا ہے، فراہم کرتا ہے موقع کہ انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے. انسان کو موقع ملتا ہے کہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے. لیکن شریعت میں ایسا نہیں تھا. شریعت میں جب بھی کوئی انسان غلطی کرتا، یا تو اس کو قربانی دینی پڑتی، یا کمریاں دینی پڑتی، یا اس کے عوض کو ہدیہ نذرانہ دینا پڑتا. نہیں تو اس کے عوض جو ہے اگر وہ غلطی کرتا تو اس کو پتھروں سے بھی سنسار کر دیا جاتا تھا. فوراً جو تھا اس کا رپلائی تھا. لیکن کلام یہ فرماتا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. یہ ساڈے والوں نہیں ہے، اسی اپنے آپ تے فخر نہ کریے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے. فخر نہیں کرنا کہ ساڈے بڑے اسی بڑے اچھے ہیں، ہماری وجہ سے جو ہے یہ کام ہو رہے ہیں. یہ خدا کی بخشش ہے، خدا کی مہربانی ہے کہ انسان کو جو ہے خدا معاف کرتا ہے، خدا موقع فراہم کرتا ہے. اس لیے ہمیں خدا کی بخشش کے لیے شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. لکھا گیا کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیا ہے. یعنی کہ آج کی دور کی بات نہیں، یہ پہلے سے ہی تیار تھا کہ انسان پر رحم کیا جائے گا، انسان کو معاف کیا جائے گا. باغ عدن میں غلطی ہوئی اور باغ عدن میں ہی پلان ہو گیا
کہ انسان کو معاف بھی کیا جائے گا. جہاں سے غلطی ہوتی ہے وہیں پہ ہی آگے اس کا الٹرنیٹو بھی ہوتا ہے. اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو اس کی معافی بھی ہے، لیکن جو انسان معافی مانگ کر کو معافی مل جاتی ہے، اور جو معافی نہیں مانگتے ان پر قانون جو ہے، ان پر سزا جو ہے وہ لاگو رہتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے. جو لوگ معافی نہیں مانگتے، کئی لوگ ہوتے ہیں معافی مانگتے ہیں پھر غلطی کرتے ہیں، پھر معافی پھر غلطی، پھر معافی پھر غلطی. اور ایسا نہیں ہوتا. خدا جو ہے معاف ضرور کرتا ہے، لیکن انسان کے لیے جو ہے بہتر یہی ہے کہ ایک بار معافی مانگے اور اپنی پوری زندگی کو صحیح طریقے سے گزارے. اس لیے آئیے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل، اس کا 22 باب، اس کی 37 آیت سے اس میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. خدا کا ایک سٹینڈرڈ ہے. آمین. خدا کا کیا ہے؟ ایک سٹینڈرڈ ہے. خدا اس سٹینڈرڈ کو برقرار رکھتا ہے، اور کلام میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے بھی اپنا سٹینڈرڈ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے کیا کر؟ محبت رکھ. یعنی کہ یہ نہیں کہتا دل کسی اور کو دیتا کہ دل کسی اور کو، عقل کرتی کسی اور پاس رہتی کسی اور پاس. کلام میں لکھا گیا کہ سارے دل سے ساری عقل سے خداوند سے کیا کر؟ محبت رکھ. پورے دل سے خداوند کے حضور میں جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. اور جو لوگ خدا کے گھر میں پراپر طریقے سے نہیں آتے، تو آگے لکھا ہے 39ویں آیت 38، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی امانت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. بڑا حکم کیا ہے؟ اپنے سارے دل سے اپنی ساری عقل سے خداوند سے کیا کرنا ہے؟ محبت رکھنی. یہ بڑا حکم ہے، اور پہلا حکم بھی یہی ہے. اور دوسرا حکم ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ہم اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتے ہیں. اسی مرغے کھا رہے ہوئے تو نال دے دال بھی نہ انہوں کو ہوئے، ایسا ہوتا ہے. اسی مرغے دے گوشت کھا رہے ہیں، اسی چٹپٹے کھا رہے ہیں، تے نال دا گوانڈی جڑا بھوکا بیٹھا ہوئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں؟ کلام کیا فرماتا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. جیسے ہم جیسے اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں نا، جیسے اپنے آپ سے ہم پیار کرتے ہیں، اپنے آپ کی تیاری کرتے ہیں، اپنے گھرانے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کلام پڑھاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی اس کی مانند اپنی مانند ہی محبت رکھتے ہیں. ہم اپنے پڑوسی سے تو محبت رکھتے ہی نہیں ہیں. گھر دے نال محبت نہیں ہوتی، گھر دے نال لڑائی، پڑوسی نال کتوں محبت ہونی. ہم تو گھر والوں سے ناراض ہوتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہی ہماری ناراضگی ہوتی ہے. گھر سے صلح نہیں ہوتی، گھر دے وچ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، تے پڑوسی نال اسی کتنے محبت کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. اور پہلا حکم کیا ہے؟ اپنے سارے دل سے اپنی ساری عقل سے خداوند سے محبت کرنا. اور دوسرا حکم اپنے پڑوسی سے محبت کرنا، اپنے برابر محبت کرنی ہے. تو جب ہم یہ مسیحی محبت ہے، یہ مسیحی زندگی ہے. مسیحی زندگی کیا ہے؟ ہم نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے. جب یہ باتیں ہمارے اندر ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، لوکا رسول کی انجیل، اس کا 9 باب اس کی 23 ہے. اس میں لکھا ہے، اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. کلام میں کیا لکھا گیا؟ یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں. اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے، یعنی کہ کسی ایک کو نہیں کیا، پادری عاشق کو نہیں کیا، یا بھائی سنی کو نہیں کہا، یا اور کسی، یعنی کہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے.
بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہے کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے۔ صلیب اٹھانا یعنی کہ مصیبت، پریشانی کا سامنا، مشکلات، اور جو مشکلاتیں کا سامنا کرتے ہیں، جو مشکلاتوں کو فیس کرتے ہیں، وہی برکت پاتے ہیں۔ آج ہم ٹک ٹاک پہ یا اور جگہ پہ فالوور ڈھونڈتے ہیں، ہمارے بہت سارے ہم کہتے ہیں اتنے ہمارے فالوور ہو گئے ہیں، 2000 4000 پتہ نہیں کتنے فالوور ہو گئے ہیں۔ جدو کہ مشکل آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے تو ایک بھی فالوور آپ کے گھر میں نہیں آتا آپ کو پوچھنے کے لیے، کوئی آتا ہے؟ کبھی آپ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو تو وہ فالوور آپ کے گھر میں آئیں گے؟ فالوور تو آپ کے بہت ہیں، 2000، کئی لوگوں کو 50,000 تک بھی ہوتے ہیں، تو ایک بھی وہ فالوور آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، لیکن واحد ایک ہستی ہے جو آپ کے گھر میں آئے گی، اور وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ اس کے فالوور بن جائیں، اس سے پیار کرنا سیکھ لیں، اس کے پاس آ جائیں۔ وہ آپ کے لیے ہر وقت تیار کھڑا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کھانا کھاؤں۔ یہ فالوور ہے، یہ محبت ہے جو آپ سے ملنے کے لیے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ وہ فالوور نہیں ہے جو آپ مصیبت میں ہو تو آپ کو ملنے نہ آئے۔ اس فالوور کے پیچھے بھاگیں، اگر آپ اس کے فالوور بنیں گے تو آپ کو برکت ملے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک چرچ چھٹیا دوسرے چرچ، دوسرا چھٹیا تیسرے چرچ، تیسرا چھٹیا نہیں پادری نہیں چنگا، پادری نہیں مجھے آتا نہیں پسند، انہیں چرچ کی کلیسیا نہیں ٹھیک ہے، چرچ کی کلیسیا کوئی جو ہے وہ باتیں کرتے رہیں گے، انہیں نہیں جڑا میرے نال میں ہے بندہ نہیں ٹھیک ہے تو وہ آتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جو ساتھ والا بندہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے اس چرچ میں نہیں جانا، وہ مجھے باتیں بڑی کرتے ہیں۔ وہ پادری صاحب تو سانو ہر وقت جڑا وہ کلام سنا کے سانو جڑا نا وہ کہتے رہتے ہیں کہ تسی انج تسی انج، کلام تسی یہ پادری صاحب یہ کہتے ہیں، اس لیے میرے پادری نہیں پسند۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چرچ بدل دیتے ہیں، چرچ بدلتے ہیں لیکن اپنی زندگی نہیں بدلتے۔ چرچ بدل لیتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ چرچ جتنے مرضی بدل لو، اگر ہم نے زندگی نہیں اپنی بدلی تو برکت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلیں گے، چینج کریں گے تو پھر آپ کے اندر برکت ہوگی۔ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں، آپ اپنی جو آپ کے اندر نیگیٹو چیزیں اس کو ختم کریں۔ کلام یکساں ہے، آپ جس بھی چرچ میں جائیں گے کلام ایک جیسے ملے گا، کلام ایک ہی ہے، کلام تبدیل نہیں ہوتا۔ کلام کا سنانے کا انداز چینج ہو سکتا ہے لیکن کلام ایک ہی رہے گا۔ آمین، ہلیلویا، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اور کلام میں لکھا ہے ہر وقت جاگتے رہو، بلا ناغہ دعا کرو۔ آمین، جاگنے کی ضرورت ہے۔ کلام میں لکھا ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ صلیب ایک دن کی گل ہے، کلام میں کہا ہر روز، یعنی کہ ہر روز تسی مصیبت کا سامنا کرو، ہر روز آپ نے چرچ آنا ہے۔ کنیاں رکاوٹیں ہوندی ہیں چرچ آنا، آپ نے وہ ساری رکاوٹوں کو توڑنا ہے۔ جتنی مرضی آپ کی رکاوٹیں ہوں آپ نے چرچ آنا ہے، اپنی صلیب اٹھانی ہے اور خدا کے گھر میں آنا ہے۔ جاب کی پرابلم، گھر کی پرابلم، مشکلاتیں بہت ساری ہیں، پادری میں مشکلاتیں نہیں ہوتی ہیں، پادری فیس نہیں کرتے مشکلاتوں کو، پادری بھی فیس کرتے ہیں لیکن وہ چرچ آتے ہیں۔ اور کلام یہ فرماتا ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ ہر روز اپنی صلیب اٹھانی ہے، ہر روز خدا کے گھر میں آنا ہے اور ہر روز دعا کرنی ہے۔ ہر روز کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ چرچ اسی آدھے نہیں، گھر بھی دعا نہیں کرنا چاہتے،
جو لوگ گھر میں دعا کرتے ہیں نا وہ چرچ کی لگت ان کے اندر ہوتی ہے. جو گھر میں دعا نہیں نہ کرتے ان کے اندر چرچ کی لگت بھی نہیں ہوتی. ہم دعا ہی نہیں کرتے, ہم خدا سے دور ہیں. اور آپ یقین جائے وقت نزدیک ہے اور یہی چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں. وقت نزدیک ہے, بہت نزدیک ہے. اگر ہم آج ہی اپنے آپ کو دنیا داری میں رکھیں گے تو پھر ہم برکت نہیں پا سکتے. یسوع کیا کہتا ہے, میری بیڑے میری آواز کو سنتی اور پہچانتی ہیں. اسی یسوع دی بھیڈاں تے بن گئے ہیں تے آواز ہی پہچان نہیں سکتے, نہ ہی سی آواز سننے. بھیڈے ہم بن گئے ہیں, بھیڈاں ضرور یہ سنیا ہو, پر ساڈے اندر سنن دی قابلیت نہیں ہے. ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. اور جو لوگ اپنے کانوں کو کھلا رکھتے ہیں, اپنے دل کے دروازے کو کھلا رکھتے ہیں, وہی برکت پاتے ہیں. میری بھیڑیں میری آواز کو سنتی ہیں, آمین. اور میری بھیڑیں میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. جیسا آپ کو تو دنیا دار کے بڑے کام ہیں, کتنے لوگوں کو کام ہوتے ہیں, آپ دکھا سکتے ہیں کتنے لوگوں کو کام ہوتے ہیں. میرے تو بڑے کام ہوتے ہیں, پر میں سارے کام چھاڑ دینا تو میں چرچ آتا ہوں. میں سارے کام, سب سے پہلے میری پریورٹی ہوتی ہے خدا کا گھر, اس کے بعد باقی کام. اپنا شیڈول میں ایسا سیٹ کرتا ہوں کہ پہلے خدا کا جو گھر کا ٹائم ہے اس کو سیٹ کرتا ہوں, اس کے بعد پھر دنیا داری کا کام. کبھی ہوتا ہے کوئی اگر میں لاہور سے باہر ہوں یا کہیں دور ہوں, نہ سکون ایک الگ چیز ہے, لیکن میری فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں, خدا کے گھر سے کبھی الگ نہ رہوں. ہم گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں, پر چرچ نہیں آتے. گھر بیٹھے ہوتی لڑائیاں کر لو گے, جھگڑے کرتے رہو گے, لوگوں کی ایب جوئیاں کر لو گے, پر چرچ نہیں آتے. ایب جوئی کرتے رہیں گے, وہ فلانا انجد ہے, فلانا انجد ہے. اپنے گناہ آپ بڑھا رہے ہیں, اپنے اعمال آپ خراب کر رہے ہیں. اگر آپ خدا کے گھر جائیں گے تو ان کی معافی ہو جائے گی. ہلیلویا, ہلیلویا. تو میرے عزیزو, خدا کے گھر کی طرف توجہ کریں. زبور 119 اور اس کی 105 آیت پڑھیں گے. اس میں لکھا ہے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ہلیلویا, ہلیلویا. تیرا کلام کلام میں ضرور توجہ کرے گا. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے. ہلیلویا. جو کلام پر عمل کریں گے ان کے لیے خدا کا کلام چراغ کا کام کرتا ہے, روشنی دیتا ہے. ہلیلویا. جو کلام پر غور کریں گے ان کے لیے یہ برکت ہے. جو کلام پر دھیان کریں گے ان کے لیے یہ برکت ہے. کلام میں لکھا ہے, آسمان پر تیرے سوا کون ہے اور زمین پر میں کسی کا مشتاق نہیں. آسمان پر صرف ایک ہی خدا ہے, تے زمین دے اسی کسی دے مشتاق نہیں, کسی دے اسی جڑا مانن والے نہیں ہیں. ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں, وہ زندہ خدا ہے. ہلیلویا. اس کی تعریف جا سکتے ہیں. مسیح نے کہا جو میری پیروی کرے گا وہ کبھی اندھیرے میں نہیں چلے گا. تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی ہے. جو مسیح کی پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا. تو جیسی مسیح کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر اسی اندھیرے چی, پھر سانو کام بھی بڑے نے, مشکلات بھی بڑی ہیں. تو جیسی مسیح کے پیرو کرنا تو کام بھی خدا سارے کر دے گا, مشکلات بھی دور کر دے گا. آمین. ہلیلویا. کمائی میں آپ تھوڑا کماتے ہیں نا, خدا اس میں برکت دے گا. 2-3 جابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, ایک جاب سے آپ کا کام ہو جائے گا. ہلیلویا. پہلا تسلیم کیوں, اس کا 5 باب, اس کی 16, 17, 18 آیت اگر پڑھے تو اس میں لکھا ہے ہر وقت خوش رہو. کیا لکھا ہے؟ ہر وقت خوش رہو, بلا ناگا دعا کرو. پہلے تو تسی ہر وقت رہنا خوش رہ سکتے, چہرے پہ آپ کے اسمائل ہونی چاہیے.
ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਮ ਖੁਸ਼ रहेंगे तो फिर बरकत है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣਾ। और फिर लिखा है बिला नागा दुआ किया करो, एक दिन नहीं या किसी के दिन नहीं, साथ एक बारी नहीं, ठीक है, बिला नागा हर रोज दुआ किया करो। और फिर लिखा है हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। तो क्या हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं? दुआ करांगे तो शुक्रगुजारी करांगे, दुआ ही नहीं करेंगे तो शुक्रगुजारी कितों नहीं। हम दुआ जब करते हैं फिर शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे सांसें दी, खुदावंद तेरा शुक्र हो रात भर तूने निगहबानी की है और आज सुबह का दिन मुझे दिया है। शुक्रगुजारी है बच्चों के लिए, बीवी के लिए, शौहर के लिए, घराने के लिए, खानदान के लिए, किचन के लिए, किचन की हर एक जरूरत के लिए शुक्रगुजारी, हर चीज की शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी करें जॉब के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए शुक्रगुजारी, औलाद के लिए। कितनी शुक्रगुजारियां हैं, मैं गिनाना चाहूँ तो मेरे ख्याल को 1000-2000 शुक्रगुजारियां आपको गिनवा सकता हूँ। और हर बात की शुक्रगुजारी, आप एक स्टेप लेते हैं उसकी शुक्रगुजारी, क्योंकि खुदा आपके पाँव को ठेस लगने से बचाता है। कई दफा एक ही स्टेप लेने ठेडा लगता है, डेली जाने। कई लोग ऐसे हैं, आपने शायद आपके रिश्तेदार भी होंगे, जानने वाले भी होंगे, कहते जी वो रोड पे चलता है, ऐसे एक्सीडेंट हुए तो उससे टाइम की डेथ होगी, एक ठोकर लगने से डेड। खुदा की शुक्रगुजारी कि आप तंदुरुस्त हैं, खुदा की शुक्रगुजारी आप सेहतमंद हैं, खुदा की शुक्रगुजारी आप खुदा के घर में हैं। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी किया करो। हालेलुया। और लिखा है तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है, खुदा की ये मर्जी है कि तुम शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। खुदा की क्या मर्जी है? असि खुदा की मर्जी पूरी करने दुआएं पानी पढ़ते हैं, खुदावन जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पे पूरी जमीन पे भी हो गई, ऐसे ही है, हम यही दुआ करते हैं ना। दुआएं पानी में यही कहते हैं, सबसे पहले बात यही है, जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है जमीन पे भी हो गई। और खुदा की यही मर्जी है कि आप खुदा की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। शुक्रगुजारी करने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, शुक्रगुजारी करने वाले कभी मायूस नहीं होते, शुक्रगुजारी करने वाला शख्स कभी लालची नहीं होता। हालेलुया। जो शुक्रगुजारी करते हैं उनके अंदर लालच भी नहीं होता। जब पादरी भी लालची नहीं होते शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि पादरी को पता है मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं खुदा का पैरोकार हूँ, खुदा मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। हालेलुया। तो जेडे पादरी शुक्रगुजारी नहीं करते वो अगर पता नहीं कुछ 10 के घर रोज के कढ़ दें, 10 के घर जो इंजील पढ़ते हैं 10 घर का विजिट करना लाजमी। तो शुक्रगुजारी करने वाले तो एक ही घर में जाएंगे तो जाहिर दुआ करेंगे, उनका फोकस ये है कि इस घर को बरकत मिले। हम जब जाएंगे जिस घर में जाएंगे उसके लिए दुआ करेंगे। और मकसद पादरी के घर में जाने का यही है कि वो घराना बरकत पाए, वो घराना बाबरकत उठे, उस घराने की मुश्किलातें मुसीबतें चलती रहें, और जब शुक्रगुजारी करेंगे तो फिर बरकत आएगी। आमीन। हालेलुया। बगैर लालच के हमने खिदमत करनी है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, आप दुआ करते हैं, आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हम दोस्तों के साथ गपशप लगाने में कितना वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी नहीं करते। गपशप लगाने में टाइम ज़ाया करते रहते हैं, लेकिन खुदा को टाइम नहीं देते। अगर खुदा को टाइम देना पड़ जाए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है कि नहीं होता? खुदा कदे कोई 10 मिनट होता है, घंटा खुदा देना पै जाए रात के टाइम या दिन के टाइम या किसी भी वक्त, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि असी इन्ना टाइम रहता है वो आते बच्चे, असी इन्ना टाइम इबादत करनी है। पादरी साहब ने 1 घंटा कलाम सुनाना है, ओह यह तो बड़ा लंबा टाइम है, यह तो बहुत ज़्यादा टाइम है।
ہمارے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. گپ شپ لگانے میں آپ 4 گھنٹے ضائع کر دیں گے. کہتے انہوں نے گلا لوگوں نے کر دے، لوگوں کے آپ جو کرتے ہوئے، لوگوں کی برائیاں کرتے ہوئے آپ کئی گھنٹے ضائع کر دیں گے. لیکن خدا کی ذکر میں بیٹھنے میں آپ کو 5 یا 10 منٹ بھی مشکل لگیں گے. لگتے کہ نہیں لگتے؟ کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس بات میں؟ تو جڑے لوگ آج تو اقرار کرو گے ایسی یہ کام چھڑ دیں گے. ہلیلویا. اقرار کر سکتے ہیں؟ تعریف جا سکتے اپنے لیے؟ عبرانیوں 10 باب اس کی 25 آیت پڑھیں گے. اس میں لکھا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اس کی قدر کیا کرو. ہمیں ہر روز جمع ہونا ہے. شاگرد کیا کرتے تھے؟ ہر روز جمع ہوتے تھے، دعا کرتے تھے. برکت ان کو تب ملی. دنیا میں ان کا نام ہے. آج ان کو بڑے فخر سے ان کا نام لیا جاتا ہے. پطرس رسول، یوحنا رسول، لوکا رسول، یعنی ان کے نام لیے جاتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے خدا کی خدمت کی ہے. خدمت میں آگے بڑھے ہیں. اے نہیں کہ بس ٹائٹل لگوایا یسوع دے شاگرد کا تے بس جی باقی گھر بہ گئے یا دنیا کی فکر چ بہ گئے. دنیا کی فکریں تو ختم ہونی ہی نہیں ہے. دنیا کی فکریں نہیں ختم ہونی ہے. جب تک آپ کی زندگی ہے کام نہیں ختم ہونا. ضرورت تو تاری ہر روز بدنی گھٹنی نہیں ہے. پیسہ جی تمہیں 100 چاہیے نا، اگلے دن تمہیں 200 چاہیے ہے. ہو سکتا ہے اگلے دن 500 چاہیے ہو، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی چاہیے ہو. ضرورتیں فکریں ختم نہیں ہوں گی. اس لیے فکروں کے پیچھے نہ بھاگے، خدا کے پیچھے بھاگے جو آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے نصیحت کیا کرو. کیا لکھا ہے؟ نصیحت کیا کرو. اسی نصیحت کرنے 2020 چل رہا پہ ہم کسی کو نصیحت کرتے تو چرچ گیا ہے، 2020 گیا ہے، تو نے 2020 اٹینڈ کی ہے، تو دعا میں گیا ہے، تو نے عبادت کی ہے، اٹینڈ کی ہے، نصیحت کی ہے ہم نے کسی کو؟ ہم تو خود نہیں آتے، دوسروں کو نصیحت کیا کرتی ہے؟ کلام میں لکھے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو. ایک دوسرے سے کو کہا کرو بھئی پریئر ویک چل رہا ہے، دعائیں ویک چل رہا ہے، چرچ ہے، سنڈے ہے، بدھ ہے، عبادات ہو رہی ہیں، آپ خدا کے گھر میں جائیں، نصیحت کریں. کبھی کس چرچوں باہر نکلے نا، چرچ میں ہم کلام سن رہے ہیں، چرچ تو باہر جانا ہے کہ کلام کا ڈیمرو کرتا ہے. ہم نے کسی سے جا کے کلام کو شیئر نہیں کرنا کہ ہم نے آج کلام کیا سنا ہے. آپ باہر جا کر کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کلام؟ جو لوگ آپ کے گھر میں، کوئی آپ کے گھر سے کوئی نہیں آیا اس کے ساتھ کلام شیئر کریں. آج کلام یہ ہوا ہے چرچ میں، آج میں نے کلام سے برکت پائی ہے، آج کلام سے مجھے یہ نصیحت ملی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کلام کو شیئر کرنا ہے. آپ کا والد نہیں آیا، والدہ نہیں، آپ کا بھائی نہیں آیا، بہن نہیں آئی، کوئی آپ کا عزیز نہیں آیا، اس کے ساتھ شیئر کریں، کلام کو شیئر کریں تاکہ اس کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے، اس کے ذہن کے اندر کلام جائے. آپ کلام کو شیئر نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے. ہمارا کام ہے نصیحت کرنا، کلام کو بتانا. آخری والا دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 43 آیت. مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ خادم بنے. بس خادم نہیں بننا. اور جو تم میں اول ہونا چاہیے وہ کیا کرے؟ غلام بنے. خدمت کا ایک پراپر سٹیپ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کس طرح خدمت کرنی ہے، کس طرح خدا کا حضور چلنا ہے. ہلیلویا، ہلیلویا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
لیکن آج کل کے دور میں کیا ہے؟ الٹ ہے. آج کل کے دور میں کلام کے مطابق بات نہیں ہے. ہر بندہ خادم نہیں بنتا, ہر بندہ غلام نہیں بنتا. اسی کہتے ساڈے کو غلام ہوئے, اسی کہتے غلام نہ ہوئے. اسی کہتے ساڈے خادم ہون, اسی کسی کے خادم نہ بنیے. لیکن خدا کا کلام میرے سپرد کیا ہے خدا نے, اور یہ سلیب میں نے اٹھانی ہے, دوسرے کے لیے نہیں. بھائی سنی کے لیے نہیں ہے. یہ بھائی سنی کو نہیں کہا گیا کہ آپ نے سلیب اٹھانی ہے, یہ سلیب مجھے کہا گیا اٹھانی ہے, تو میں نے اپنی سلیب اٹھانی ہے. بھائی سنی نے اپنی سلیب اٹھانی ہے, اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی سلیب اٹھانی ہے. تو دو سلیباں نہیں چک سکتا, دو بیگ نہیں چک سکتا, ایک ہی سلیب اٹھانی ہے. اپنی سلیب ہر بندے نے اٹھانی ہے. اپنی سلیب اٹھائیں اور خدا کے پیچھے چلیں. ہلیلویا ہلیلویا. بات کی سمجھ آئی ہے؟ کتنے لوگوں نے برکت پائی ہے؟ تعریف جا سکتے ہیں خدا کے کلام کے لیے. فلپیوں کی کتاب اس کا 5واں پڑھے نا, تو اس میں لکھا ہے مگر روح کا پھل محبت ہے. روح کا پھل کیا ہے؟ محبت, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, ایمانداری اور علم. یہ خوشی کے پھل ہیں. جن کے اندر یہ چیزیں ہیں نا, وہ بابرکت ہوگی. ایسے کاموں کی کوئی شریعت جو ہے وہ مخالفت نہیں کرتی. اگر جن کے اندر محبت ہے, تحمل ہے, پرہیزگاری ہے, ان کی شریعت جو مخالفت نہیں کرتی بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. وہ ایک تو پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور ان کے اندر خوشی ہے, محبت ہے, پھل ہے, روح کے پھل ہیں. تو ان چیزوں کو ضرور یاد رکھیں. خدا کے گھر کی طرف توجہ کریں, خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں. اگر آپ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو خدا کے ساتھ جڑ جائیں. خدا آپ کو سرفراز کرے گا. خدا اس کلام کی طرف سے آپ کو خدا کرتے ہیں.